اشفاق صاحب نے ساری جائیداد بیٹیوں کے نام کر دی اور بیٹوں کے اچھے کاروبار تھے۔ سوچنے لگے بیٹے تو اچھا کما رہے ہیں، لیکن بیٹوں کو بہت برا لگا۔ جب اشفاق صاحب بوڑھے ہو گئے تو بہوؤں نے کہنا شروع کر دیا کہ اپنی بیٹیوں کے پاس جا کر خدمتیں کرواؤ جن کو جائیداد دے دی تھی۔ تانے سن سن کر اشفاق صاحب بیمار پڑ گئے تو بیٹوں نے کہا کہ ابا بہنوں کے پاس چلے جاؤ تاکہ وہ آپ کی دیکھ بھال کر سکیں۔ تو وہ بڑی بیٹی کے پاس چلے گئے تو کچھ دن بعد تنگ آ کر بیٹی اور داماد انہیں گھر واپس چھوڑنے آئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ شام کا وقت تھا۔ سورج آہستہ آہستہ افق کے پار ڈوب رہا تھا۔ آسمان پر سرخی اور سنہرے بادلوں کا ایک حسین منظر بکھرا ہوا تھا، لیکن اس خوبصورتی میں اشفاق صاحب کے دل کی تنہائی کا کوئی مداوا نہیں تھا۔ وہ اپنے پرانے گھر کے سامنے موجود لکڑی کے جھولے پر خاموشی سے بیٹھے تھے، جیسے وقت کی دھند میں گم ہو چکے ہوں۔ جھولے کی ہلکی ہلکی چڑچڑاہٹ ان کی خاموش زندگی کی داستان سنا رہی تھی۔ ان کا بوڑھا وجود جو کبھی طاقت و عظمت کی علامت تھا، آج جھریوں سے بھرا اور بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں لرزش، چہرے پر افسردگی اور آنکھوں میں ایک بے قرار ویرانی۔ ان کی نظریں سامنے کے میدان میں کہیں دور گم تھیں، جیسے وہ ماضی کی دھندلی یادوں میں کچھ ڈھونڈ رہے ہوں۔ ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی، لیکن اشفاق صاحب کے دل کی خاموشی کی کوئی آواز توڑ نہیں پا رہی تھی۔ ان کی زندگی کی ساتھی، ان کے بچے سب دور جا چکے تھے اور آج وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی بن کر بیٹھے تھے۔ یہ وہی گھر تھا جہاں کبھی ہنسی، محبت اور قہقہے گونجتے تھے، لیکن اب وہاں خاموشی اور تنہائی کا راج تھا۔ اشفاق صاحب کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن انہوں نے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس اب صرف آنسو ہی بچے ہیں، اور وہ اس بات کو بخوبی جان چکے تھے کہ اب ان کے آنسو کسی کو نظر نہیں آتے، جیسے ان کی زندگی کے درد کسی کے لیے اہم نہیں رہے تھے۔ وہ آج تنہا بیٹھے تھے، ماضی کی یادوں میں گم اور دل میں ایک گہرا دکھ لیے ہوئے۔ شاید زندگی نے ان سے وہ سب کچھ چھین لیا تھا جو کبھی ان کے لیے قیمتی تھا۔ آج اشفاق صاحب بالکل خالی ہاتھ بیٹھے تھے۔ وہ عالی شان محل نما گھر، وہ جائیداد اور وہ رعب و دبدبا، کچھ بھی نہ تھا ان کے پاس۔ اشفاق صاحب ایک ریٹائرڈ کیپٹن اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی جوانی فوج میں گزاری تھی، جہاں ان کی شجاعت اور حوصلے کی داستانیں آج بھی سنائی جاتی تھیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے شہر میں واپس آئے اور اپنا کاروبار شروع کیا۔ زندگی کے اس سفر میں ان کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹوں نے اپنے کاروبار شروع کر لیے تھے، جبکہ بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ اشفاق صاحب کے دل میں ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے لیے محبت کا خاص جذبہ تھا۔ وہ انہیں اپنے دل کے قریب محسوس کرتے تھے، جیسے وہ ان کی زندگی کی روشنی ہوں۔ ان کے خیال میں بیٹیاں خدا کی نعمت ہوتی ہیں، جن کی محبت بے غرض اور سچی ہوتی ہے۔ جب بھی وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ وقت گزارتے، ان کا دل خوشی اور اطمینان سے بھر جاتا۔ بیٹیوں کی معصوم ہنسی اور ان کی معصومیت میں گزارے گئے لمحات ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھے۔ اشفاق صاحب کو ہمیشہ یہ فکر رہتی کہ ان کی بیٹیوں کا مستقبل محفوظ ہو، اور اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی جائیداد انہی کے نام کر دیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بیٹے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں اور دنیا کے تقاضے سمجھتے ہیں، لیکن بیٹیاں ایک خاص توجہ اور سہارے کی مستحق ہیں۔ ان کے دل میں یہ خواہش پروان چڑھ رہی تھی کہ ان کی بیٹیاں ہر حال میں خوش اور محفوظ رہیں، اور یہی سوچ انہیں مطمئن کرتی تھی۔ جب وہ اپنی بیٹیوں کے معصوم چہروں کو دیکھتے تو انہیں اپنے اندر ایک خاص سکون محسوس ہوتا۔ وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ بیٹیاں والدین کے دل کا سکون ہوتی ہیں، اور ان کی عزت اور محبت والدین کی میراث ہوتی ہے۔ ان کے دل کی یہ محبت کبھی کم نہ ہوئی، چاہے دنیا کی کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو۔ بیٹیوں کے لیے ان کی محبت ہمیشہ گہری اور لازوال رہی۔ وہ بیٹوں سے محبت کرتے تھے، لیکن اتنی نہیں۔ بیٹوں کو اب یہ فکر لاحق ہونے لگی کہ کہیں ابا ساری جائیداد بیٹیوں کے نام نہ کر دیں۔ گھر میں جائیداد کے بٹوارے کی باتیں ہونے لگیں۔ اشفاق صاحب نے ایک تاریخ مقرر کی اور اسی دن وکیل کو بلایا کہ وہ آئیں اور وصیت پڑھ کر سنائیں۔ آخر کار جائیداد تقسیم کرنے کا وقت آ گیا۔ تمام داماد، بیٹیاں، بیٹے اور بہوئیں موجود تھیں۔ وصیت وہ پہلے ہی بنا چکے تھے۔
انہوں نے سوچا کہ بیٹوں کے پاس پہلے سے کاروبار ہے اور وہ اچھی کمائی کر رہے ہیں، جبکہ بیٹیاں معاشرتی اور مالی سہارے کی زیادہ محتاج ہو سکتی ہیں۔ یہی سوچ کر انہوں نے اپنی جائیداد، جس میں شہر کے وسط میں ایک بڑا گھر اور کچھ زمینیں شامل تھیں، اپنی بیٹیوں کے نام کر دیں۔ جب سب کے سامنے وصیت کا اعلان ہوا تو بیٹوں کو پتہ چلا کہ ان کے والد نے ساری جائیداد بیٹیوں کے نام کر دی ہے، تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ اپنے باپ سے سخت ناراض ہو گئے۔ اشفاق صاحب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر سب بے سود۔ انہوں نے بہرحال اپنی بیٹیوں کو سمجھایا کہ انہوں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ آپ سب کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور تمہاری بہنیں مالی امداد کی حقدار تھیں، لیکن بیٹوں نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔ انہوں نے اشفاق صاحب کی باتوں کو سنا انسنا کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس جائیداد کی حقدار ہیں اور ان کی بیٹیوں کو کچھ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ آہستہ آہستہ یہ غصہ تلخی میں بدلنے لگا۔ بیٹے اب والد سے لا تعلق رہنے لگے اور بہوؤں نے بھی ان کے ساتھ سرد مہری شروع کر دی۔ اشفاق صاحب حیران اور دل شکستہ تھے کہ ان کے اپنے بیٹے، جن کے لیے انہوں نے ساری زندگی محنت کی، آج ان کے فیصلے کو نہ سمجھ سکے۔ وہ سوچ میں ڈوبے رہتے کہ انہوں نے ہمیشہ بیٹیوں کی ضروریات کو اولین ترجیح دی، انہیں اعلیٰ تعلیم دلائی، ان کے کاروبار قائم کیے اور ہر مشکل وقت میں بیٹوں کا ساتھ دیا۔ ان کے دل میں یہ سوال گردش کرتا رہا کہ کہاں کمی رہ گئی کہ بیٹے آج ان کی محبت اور قربانی کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اشفاق صاحب نے جائیداد بیٹیوں کے نام کرتے وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کا یہ فیصلہ ان کے بیٹوں کو اس قدر ناراض کر دے گا۔ انہیں ہمیشہ یہ یقین تھا کہ بیٹے ان کے فیصلے کو سمجھیں گے اور انہیں اپنی محبت اور خدمت سے نوازیں گے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ بیٹے انہیں ایک بوجھ سمجھنے لگے تھے اور ان کے دلوں میں والد کے لیے وہ احترام اور محبت کم ہو چکی تھی جس کی اشفاق صاحب نے ہمیشہ توقع کی تھی۔ ہر دن گزرتا رہا اور ان کے بیٹوں سے دوری بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے۔ کیا بیٹے اتنے بے حس ہو گئے ہیں؟ کیا دولت کی تقسیم ہی ان کے رشتے کا پیمانہ بن گئی ہے؟ وہ اس درد کے ساتھ جی رہے تھے کہ ان کا اپنا خون، وہ بیٹے جنہیں انہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، آج ان کے ساتھ غیروں جیسا سلوک کر رہے تھے۔ دل شکستہ اور مایوس اشفاق صاحب کو اب یہ احساس ہونے لگا تھا کہ جائیداد اور دولت کے فیصلے نے ان کے خاندان کے رشتوں میں دراڑ ڈال دی ہے۔ وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرتے رہتے کہ کیا یہ سب اس قابل تھا، اور کیا محبت اور عزت کے رشتے صرف جائیداد کے بٹوارے پر ہی قائم رہتے ہیں؟ وقت گزرنے کے ساتھ اشفاق صاحب کی صحت بگڑنے لگی۔ جب وہ زیادہ بیمار ہوئے تو بہوؤں نے انہیں طعنے دینا شروع کر دیے۔ اب جائیداد دے دی ہے تو اپنی بیٹیوں سے خدمتیں کرواؤ۔ بیٹے بھی ان کی باتوں میں آ کر والد سے دور ہو گئے۔ ہر دن ان کی زندگی میں نئے طعنے اور بے حسی لے کر آتا تھا۔ اشفاق صاحب، جنہوں نے کبھی فوج میں دشمنوں کے سامنے ہمت نہیں ہاری تھی، آج اپنے ہی گھر میں بے بس ہو گئے تھے۔ ایک دن بیٹوں نے صاف کہہ دیا، ابا آپ اپنی بیٹیوں کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کا خیال رکھ سکتی ہیں۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور گھر کے اندر کا ماحول بھی اتنا ہی تاریک اور سرد ہو چکا تھا۔ اشفاق صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے سوچوں میں گم تھے کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ وہ چونکے اور جب دروازہ کھولا تو سامنے ان کے دونوں بیٹے کھڑے تھے۔ چہروں پر غصے اور نفرت کی لکیریں واضح تھیں۔ ابا، یہ گھر اب آپ کا نہیں رہا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ یہاں مزید نہیں رہ سکتے، بڑے بیٹے نے سخت لہجے میں کہا۔ اشفاق صاحب کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی چھا گئی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بیٹے، میں تمہارا باپ ہوں، یہ میرا ہی گھر تھا جو تمہاری ماں کے ساتھ مل کر بنایا تھا، میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے لیے وقف کی اور آج… ان کی آواز لرزنے لگی جیسے الفاظ بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہوں، لیکن بیٹوں کے چہرے پر کوئی پشیمانی یا نرمی کا نشان نہ تھا۔ چھوٹا بیٹا آگے بڑھا اور تیز لہجے میں بولا، ابا آپ نے اپنی جائیداد بیٹیوں کو دے دی ہے، اب آپ انہی کے پاس جا کر رہیں، ہمیں یہاں اور کوئی ذمہ داری نہیں لینی۔ اشفاق صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ اپنی لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے، لیکن ان کا جسم تھکن اور مایوسی سے چور ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھے، بڑے بیٹے نے ان کا بازو پکڑ کر زور سے کھینچا اور دھکا دے کر دروازے کے باہر کر دیا۔ اشفاق صاحب کا کمزور جسم توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ گھر کی دہلیز پر گر پڑے۔ ان کی لاٹھی زمین پر گرتے ہی دور جا گری اور ان کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے رک سا گیا۔
زمین کی سختی سے زیادہ انہیں بیٹوں کی بے رخی نے چوٹ پہنچائی تھی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ گھر کے اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئیں، جیسے وہ گھر اب ان کے لیے اجنبی بن چکا ہو۔ اشفاق صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے اور سڑک پر گرے ہوئے اپنے سامان کو اٹھانے لگے۔ ان کے دل میں ایک گہرا درد تھا، جیسے ان کی ساری زندگی کی محنت اور محبت کسی لمحے میں بیکار ہو گئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے سڑک پر چل پڑے، دل میں ایک ناقابل بیان دکھ لیے ہوئے۔ وہ جو کبھی اپنے بیٹوں کی زندگی کا محور تھے، خود ان کے لیے ایک بوجھ بن گئے تھے۔ دل پر پتھر رکھ کر اشفاق صاحب اپنی بڑی بیٹی کے پاس چلے گئے۔ بیٹی نے اپنے والد کا استقبال تو کیا، لیکن داماد کی خاموشی اشفاق صاحب کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھی۔ بیٹی اپنے والد کی دیکھ بھال کرنے کی پوری کوشش کرتی رہی، مگر داماد کی طرف سے بڑھتی ہوئی ناراضگی نے ماحول کو تناؤ سے بھر دیا۔ چند ہفتے گزرے اور پھر ایک دن داماد نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ ذمہ داری اب وہ مزید نہیں اٹھا سکتے۔ بیٹی کے آنسو اور مجبوریوں نے اشفاق صاحب کو مزید بے یار و مددگار کر دیا۔ داماد اور بیٹی نے آخر کار انہیں واپس گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ انہیں گلی کی نکڑ پر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اشفاق صاحب تھکے ہوئے قدموں سے گھر کی دہلیز تک پہنچے۔ دل میں ایک عجیب سی امید اور بے یقینی کا احساس تھا کہ شاید بیٹے انہیں واپس بلائیں گے، شاید وہ اپنے کیے پر پچھتائیں۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی چابی نکالی اور جیسے ہی چابی کو تالے میں گھمایا، دروازے کی ہلکی سی چڑچڑاہٹ نے خاموشی کو توڑا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں اور ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پورا گھر خالی تھا۔ وہ جگہ جو کبھی کہکوں، باتوں اور زندگی سے بھری ہوتی تھی، آج ایک ویران مکان میں تبدیل ہو چکی تھی۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی تصویریں غائب تھیں، فرنیچر کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور ہر کمرہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی یہاں برسوں سے نہ آیا ہو۔ اشفاق صاحب کا دل دھڑکنا بھول سا گیا۔ انہوں نے آنکھوں میں نمی لیے ایک قدم اندر رکھا اور خالی کمروں میں نظریں دوڑائیں۔ وہ جو کبھی اپنے بیٹوں اور بہوؤں کے ساتھ ہنستے کھیلتے تھے، آج ان کی آوازوں کی گونج تک باقی نہ تھی۔ ہر چیز اٹھا لی گئی تھی، سارا سامان، یادیں اور رشتے، سب جیسے ایک پل میں غائب ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھ گئے، کیونکہ کمرے کی خاموشی انہیں چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ اب اکیلے ہیں۔ اشفاق صاحب نے لڑکتے ہوئے پورے گھر کا چکر لگایا، جیسے کچھ کھویا ہوا ڈھونڈ رہے ہوں، مگر ہر جگہ صرف ویرانی اور خالی دیواریں ان کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ پھر اچانک ان کی نظر ایک کاغذ کے پرزے پر پڑی جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے جھکے ہوئے ہاتھوں سے کاغذ اٹھایا۔ اس پر لکھے چند الفاظ نے ان کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ گھر ہم نے بیچ دیا ہے اور ہم امریکہ جا رہے ہیں۔ کاغذ کے لفظ جیسے ان کی سانسوں کو روک رہے تھے۔ اشفاق صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ان کا دل چاہا کہ چیخ کر پکاریں، لیکن ان کے لبوں سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ وہ خالی گھر میں تنہا کھڑے تھے۔ ابھی وہ گھر میں ہی کھڑے تھے کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور اندر کچھ لوگ داخل ہوئے۔ انہوں نے اشفاق صاحب کو بتایا کہ وہ اس گھر کو گرا کر نیا پلازہ بنانے والے ہیں۔ اشفاق صاحب نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، مت توڑیں اس گھر کو، یہ میرا سب کچھ ہے۔ لیکن ان کی آواز جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ مزدوروں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی اور اپنے کام میں لگے رہے۔ اشفاق صاحب کی لرزتی آواز اور کانپتے ہاتھ کسی کو نہیں روک سکے۔ بیٹوں نے بے رخی سے انہیں دھکیلتے ہوئے گھر کے باہر کر دیا، جیسے وہ وہاں کے مکین نہیں بلکہ ایک بوجھ ہوں۔ باہر موجود بینچ پر وہ بے بسی کے عالم میں بیٹھ گئے۔ ان کی نظریں اپنے گھر کی ٹوٹتی دیواروں پر جمی تھیں، اور ہر اینٹ کے گرنے کے ساتھ ان کا دل بھی ٹوٹ رہا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جسے انہوں نے اپنی زندگی بھر کی محنت اور محبت سے تعمیر کیا تھا، جہاں ہر کونے میں ان کی یادیں بکھری ہوئی تھیں، اور اب وہی گھر ان کی نظروں کے سامنے ملبے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ بینچ پر بیٹھے وہ دل ہی دل میں یہ خیال کر رہے تھے کہ کیا یہ زندگی کی یہی حقیقت ہے؟ کیا میری ساری قربانیاں، میری محبت، میرے خواب سب مٹی میں مل جائیں گے؟ یہ وہی بیٹے ہیں جنہیں میں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، جن کی زندگی کی ہر ضرورت پوری کی۔ آج وہی بیٹے مجھے میرے اپنے ہی گھر سے بے دخل کر رہے ہیں۔ کیا یہ وہی محبت تھی جو میں نے انہیں سکھائی تھی؟ ان کے دل میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن ان کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ وہ بس بیٹھے دیکھتے جا رہے تھے، جیسے ان کی ساری زندگی کی محنت ان کے سامنے بکھرتی جا رہی ہو، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہر ٹوٹتی دیوار کے ساتھ اشفاق صاحب کے اندر کی طاقت بھی کمزور ہو رہی تھی،
اور آخر میں صرف ایک گہری خاموشی باقی رہ گئی تھی جو ان کی زندگی کی شکست کا ثبوت تھی۔ اشفاق صاحب بینچ پر کچھ دیر بیٹھے رہے، آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک بے قرار درد لیے۔ ہر لمحہ انہیں اس تلخ حقیقت کا احساس دلا رہا تھا کہ اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا، نہ گھر، نہ اولاد، نہ محبت۔ وہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر خواب اپنے بچوں کے لیے قربان کیا تھا، آج بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ بالآخر ایک گہری سانس لیتے ہوئے انہوں نے بینچ سے اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی ٹانگیں لرز رہی تھیں، مگر وہ جانتے تھے کہ اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جگہ جہاں کبھی ان کی ہنستی مسکراتی زندگی تھی، اب ان کے لیے صرف درد کی یادگار بن چکی تھی۔ وہ بغیر کسی سمت یا منزل کے چلنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ ان کا دل مزید بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک انجانی راہ پر نکل پڑے، نہ جانتے ہوئے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ ان کے پیروں میں جوتے پرانے اور فرش سخت تھا، لیکن اس وقت جسمانی تکلیف ان کے دل کی تکلیف کے سامنے بے معنی تھی۔ دن کی روشنی مدھم پڑ رہی تھی اور شام کی ہلکی سی سرد ہوا ان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، جیسے وہ پوری دنیا کا بوجھ اپنے ساتھ لیے چل رہے ہوں۔ ذہن میں خیالات کا ہجوم تھا۔ اب کہاں جاؤں؟ کس سے مدد مانگوں؟ کیا زندگی کا یہ سفر اب اس طرح ختم ہو جائے گا؟ وہ اپنے گرد و نواح سے بے خبر بس چلتے جا رہے تھے۔ نہ کوئی مقصد، نہ کوئی سہارا۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ رشتے، نہ یادیں، نہ کوئی ٹھکانہ۔ زندگی کی ساری رونقیں پیچھے چھوٹ چکی تھیں اور اب صرف ایک سنسان راہ تھی جو سامنے پھیلی ہوئی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں پھر بھی ایک عجیب سی روشنی تھی، شاید وہ آخری امید کا دیا جو انسان کی فطرت میں کبھی مکمل طور پر بجھتا نہیں۔ وہ امید کہ شاید کہیں کسی موڑ پر کوئی نئی راہ ان کا انتظار کر رہی ہو۔ چلتے چلتے اشفاق صاحب بس یہی سوچ رہے تھے کہ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، کبھی یہ بھرپور تھی، کبھی خوشیوں سے معمور، لیکن آج صرف ایک بے رنگ سنسان راستے پر ان کے قدم تھک چکے تھے۔ وہ راستے کی جانب بے سمتی سے قدم بڑھا رہے تھے، ہر قدم پر ایک گہرے دکھ کا سامنا کرتے ہوئے، اور دل میں یہ سوال ابھر رہا تھا کہ زندگی نے انہیں اس حال میں کیوں پہنچا دیا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا اور چاند کی ہلکی روشنی نے ماحول کو ایک پراسرار رنگ دیا۔ اشفاق صاحب کی توانائی ختم ہو رہی تھی، جسم کی کمزوری اور تھکاوٹ نے انہیں مزید چلنے سے روک دیا۔ وہ ایک ویران کونے میں بیٹھ گئے جہاں سرد ہوا نے ان کے بدن کو مزید سست کر دیا۔ جیسے وہ وہاں بیٹھے، ان کی آنکھیں نیند اور دکھ کی گہرائی میں ڈوبنے لگیں۔ انہیں اپنی زندگی کی ہر ایک خوشی، ہر ایک کامیابی اور سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کی بے اعتنائی یاد آ رہی تھی۔ ان کے دل میں ایک آخری خیال آیا، کیا واقعی یہ سب بیکار تھا؟ کیا ان سب قربانیوں کا کوئی مطلب نہیں تھا؟ رات گہری ہوتے ہی اشفاق صاحب کی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ ان کے جسم نے کام کرنا بند کر دیا اور سردی نے ان کی ہڈیوں تک پہنچنا شروع کر دیا۔ ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی زندگی کی آخری چمک بھی مدھم ہو رہی ہے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ اشفاق صاحب نے اپنی آنکھیں بند کیں اور زندگی کی آخری سانس لی۔ اپنے بچپن سے لے کر آخری وقت تک کی تمام یادیں ان کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی ایک فلم سی چل رہی تھی جو ہر لمحہ کو جلا دیتی تھی۔ وہ یادیں جو کبھی زندگی کی روشنی تھیں، آج ان کی آخری گواہ بن گئی تھیں۔ بچپن کے خوشگوار دن جب وہ اپنے والدین کے ساتھ کھیلتے تھے، اسکول کے دن جب انہوں نے علم کا پہلا ذائقہ چکھا تھا، اور جوانی کے وہ لمحے جب انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی۔ انہوں نے اپنی شادی، بچوں کی پیدائش اور زندگی کی ہر خوشی کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش کی، لیکن اس تمام عرصے میں شاید کچھ لمحے ایسے بھی تھے جو انہیں بھولنے نہیں دیے گئے۔ وہ لمحے جب انہوں نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی خواہشیں کبھی پوری نہ ہو سکیں۔ ان کی زندگی کی آخری یادیں ان کی بیٹیوں کی محبت اور بیٹوں کے ساتھ گزری ہوئی ایک آدھ بھری زندگی کی یاد دلاتی تھی۔ ان کی بیٹیوں کے چہرے جو کبھی ان کے دل کے قریب تھیں، اب بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہنس رہی تھیں، جیسے وہ ان کی محبت کا آخری پیغام لے کر آئی ہوں۔ خوشی اور دکھ کی یادیں، امیدیں اور مایوسیاں، سب ایک ساتھ ان کی آنکھوں کے ساتھ گھوم رہی تھیں۔ وہ لمحے جب ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشیاں تھیں، اور وہ لمحے جب ان کی زندگی غموں سے بھری ہوئی تھی، سب کچھ ایک پل میں گزر گیا۔ پھر جیسے ایک آخری سانس نے انہیں اس دنیا سے رخصت کیا، وہ خاموشی کی دنیا میں چلے گئے جہاں سب سوالات کے جوابات موجود تھے، جہاں سب رشتہ، سب محبت اور سب درد کے نقوش ختم ہو گئے تھے۔ اشفاق صاحب کی موت ایک ایسی خاموشی میں دفن ہو گئی جو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا حصہ تھی
کہ زندگی کا سفر ایک لمحے کا ہوتا ہے اور وہ لمحے یادیں، محبت اور قربانیوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کی آخری یادیں ان کے دل کی آخری دھڑکنوں کے ساتھ مل گئیں اور ان کی روح نے سکون پایا جہاں کوئی دکھ، کوئی غم اور کوئی تنہائی نہیں تھی۔ آج اشفاق صاحب جو کبھی ایک کیپٹن تھے، جن کا روب و دبدبہ پوری دنیا میں مشہور تھا، آج بے حس و حرکت پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس زمین پر بے جان پڑے تھے۔ ان کا وہ جسم جو کبھی مضبوط اور طاقتور تھا، اب کمر کے نیچے گھٹ چکا تھا اور جسم کی ہڈیاں نمایاں ہو رہی تھیں۔ ان کے چہرے کی جھریاں اور آنکھوں کی گہرائی نے ان کی عمر اور زندگی کے بھاری بوجھ کو ظاہر کیا۔ زمین پر پڑا ہوا ان کا جسم سردی اور رات کی تاریکی کے ساتھ ملاپ کر رہا تھا، جیسے وہ ایک ناپسندیدہ پرانی یاد ہو۔ مٹی اور گرد نے ان کے کپڑوں پر ایک بھاری تہ چڑھا دی تھی۔ ان کے کپڑے اب پرانے اور پھٹے ہوئے تھے۔ چاند کی مدھم روشنی ان کے بدن کی خاموشی اور سسکیاں اجاگر کر رہی تھیں۔ ان کے جسم کے ارد گرد کا منظر بھی زندگی کی بے ثباتی کو ظاہر کر رہا تھا اور ان کی آخری حالت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ سب کچھ عارضی ہوتا ہے، خواب، شان اور عظمت، سب کچھ عارضی ہے۔ اشفاق صاحب کی حالت ایک کڑوی حقیقت کی عکاسی کر رہی تھی کہ زندگی کا سفر کب ختم ہو جائے اور اس کے بعد کیا رہ جائے، یہ سب بے معنی ہوتا ہے۔